السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میرا پیج وائس آف سید کے نام سے یقیناً آپ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس میں کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں آپ لوگوں کو میسر آ رہی ہوں گی۔ اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں، عوام تک اس کا میرا پیغام کو پہنچائیں، جہاں تک ہو سکے اس بات کو آگے بڑھائیں۔ آج میرا کچھ موضوع یوں ہے کہ کل ہمارے ایک پاکستان کے بہت ہی عظیم مبلغ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے دوسرے نمبر والے صاحبزادے عاصم جمیل کا گولی لگنے سے انتقال ہو گیا۔ گولی کیسے لگی، کسی نے مارا یا خود لگ گئی گولی، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ میں اس پر بتانے سے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، جو لوگ مولانا کے مخالفین ہیں، میں ان لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، یہ وقت پروپیگنڈا کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت مولانا کے خلاف کوئی مہم چلانے کا نہیں ہے، یہ وقت مولانا کے لیے اور مولانا کی فیملی کے لیے دعا کرنے کا وقت ہے، نہ کہ اس سے اپنے مفاد کو حاصل کیا جائے اور مولانا کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور ہنسا جائے۔ وہ جو علی حافظ احمد جو ہے نا، پوڈ کاسٹ جو کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی ایک بات سن رہا تھا کل رات میں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے کمنٹس پر لوگوں نے کہے کہ جو ہے نا وہ کمنٹس کیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کسی کے گھر میں میت اٹھ رہی ہے اور ہم جو ہے کہے کہ پوسٹ لگا رہے ہیں۔ اور مولانا سے ایسی کیا دشمنی، سیاسی دشمنی بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ کہ انسانیت کی کوئی دشمنی۔ مولانا تو امت کے وہ محسن ہیں جن کی وجہ کر ایکٹر اور شوبز کی دنیا نے نمازیں پڑھنا شروع کی۔ ایکٹر اور شوبز کی دنیا میں اور کرکٹر جو لوگ تبلیغ میں منسلک ہوئے اور دین میں جڑے ہیں، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی محنتیں، ان کے بیٹے کی شہادت پر ہم لوگوں کو اور تمام امت مسلمہ کو میں یہ کہوں گا انتہائی دکھ ہے اور انتہائی افسوس ہوا کہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف کر رہے ہیں، ان کی فیملی کے خلاف کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ یہ کفار کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے چلے جانے پر وہ جو ہے نا اس طریقے کی واہ واہ اور ہنسا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چلا جائے اس دنیا سے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرو۔ اب تو وہ چلا گیا، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے تھے عاصم جمیل، ان کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ یہ بچپن ہی سے جو ہے نا ڈپریشن کے مریض تھے اور انتہائی ڈپریشن میں رہتے تھے، اور مشتاق احمد صاحب اور سعید انور صاحب ان سے جب بھی ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو کرکٹ کی باتیں بہت غور سے سنا کرتے تھے، اور کوئی بھی دین کی بات بھی بہت غور سے سنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 مہینوں سے جو ہے ان کو الیکٹرک کے شاکس دیے جا رہے تھے جس سے ان کی طبیعت کو بحال کیا جا سکے، لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ ان کی طبیعت بحال نہیں ہو سکی۔ اور اتفاقاً کل کا دن ایسا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر میں کوئی افراد نہیں تھے، اور وہ اپنی ڈپریشن کی مرض کی وجہ کر انہوں نے تکلیف میں باہر جو تعینات گارڈ تھے گھر کے، اس گارڈ سے اپنی گن کو لیا اور اپنے آپ کو شوٹ کر لیا۔ تو یہ مختصر سی تفصیل ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے بھی اور ان کی فیملی کے لیے انتہائی غم کا موقع ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان سے لواحقین سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں، اور دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عاصم بھائی کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اور یہ کسی کے گھر میں بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ آج مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر میں حادثہ ہوا ہے، کل یہ میرے اور آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں نا، تو یہ ہماری بے غیرتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بے حسی اور ایک ہوتی ہے بے بسی۔ ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم بے بس نہیں ہیں۔ تو بے بسی جو ہے نا یہ سمجھ میں آتی ہے چیزیں، لیکن بے حسی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بے حسی ہے جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں آج میڈیا پر، ایسے پروپیگنڈا مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف۔ ایک ایسا انسان جو کہ امت کی رہنمائی کے کام کو فروغ دے رہا ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستانی شخصیت، اور گینس ورلڈ ریکارڈ میں جن کا نام آتا ہے کہ مؤثر ترین شخصیات میں جن کا نام آتا ہے، ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کچھ عقل کے ناخن سوچیں جن لوگوں نے، جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، عقل سے سوچا کہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایسے حادثات کسی کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی کے اوپر بھی اس طریقے سے باتیں کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ میں اس پر ایک شعر پڑھوں گا، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے تو پھر تم ہی بتاؤ اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے۔ میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، کم ظرف کے ہاتھوں میں آج ایسا لگتا ہے جام دے دیا گیا۔ یہ موبائل ویڈیو بنانا سب کو آتا ہے، لیکن اس پر جو ہے نا طریقہ، لہجہ، استعمال، لفظ کہاں استعمال کیا کرنا ہے، یہ
سیکھنے میں صدیوں لگ جاتی ہیں. تو میرے عزیز دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب ایک انتہائی بہترین شخصیات کے مالک ہیں، اخلاق میں بہت اعلیٰ ہیں، نوجوانوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور تبلیغ کا اور دین کا کام پوری دنیا میں پاکستان کی طرف سے لے کر جاتے ہیں. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے اور ان کے لوائقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کریں، اور عاصم بھائی کی کامل مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ تمام لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اگر ہدایت نہیں ان کے نصیب میں تو انہیں نیست و نابود کر دے، تباہ اور برباد کر دے. میری یہ دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کامل مغفرت فرمائے عاصم بھائی کی. میری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی کسی نے گولی نہیں مارا، کسی نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے سے کوئی دشمنی کا اظہار نہیں کیا. ایک حادثاتی موت تھی جو کہ ان کی مرض کی وجہ کر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بس یہ دعا کرنی چاہیے. میرے اس پیج کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے. سید محمد شجاع نیر کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.